نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ غلام احمد پرویز کے انوکھے نظریات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں۔ انہی غلط نظریات میں سے ایک نظریہ اس نے یہ پیش کیا ہے مکافات عمل والا۔ مکافات عمل اس کے ہاں کیا ہے، خود اس نے اس کی تشریح کی ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 7 کہ خدا نے ہر کام کا ایک متعین نتیجہ مقرر کر رکھا ہے۔ مثلا اگر آگ پر پانی کی دیگچی رکھ دی جائے تو کچھ وقت کے بعد پانی گرم ہو جائے گا اور پھر کھولنے لگے گا، یا ایک خاص مقدار میں سنکھیا کھا لیا جائے تو انسان مر جائے۔ یہ خدا کا مقرر کردہ قانون ہے۔ انسان کا ہر علم اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ یہ قانون اٹل ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ ہر عمل کا جو نتیجہ ہے تو وہ نتیجہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نتیجے کے واقع ہونے میں پرویز کہنا چاہتا ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی اور چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے اشیاء میں تاثیر رکھی ہے اور اعمال کے نتائج ہیں، لیکن ہر عمل کا جو نتیجہ ہے ہم کہیں کہ وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ قانون ہے تو اس میں استثناء نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ چونکہ اشیاء کو پیدا اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے، ان میں تاثیر اور نتائج بھی اللہ رب العزت کی ذات نے رکھے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جو تاثیر یا کسی عمل کا جو نتیجہ ہے جیسے ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی قدرت سے بس اوقات ویسے نہ ہو۔ مثلا مثال دی ہے آگ والی۔ آگ کا کام جلانا ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایسا ہی ضرور ہوگا کہ جہاں آگ ہوگی جس کو چھوئے گی تو وہ ضرور جلے گا، ایسا نہیں ہے۔ خود اس میں قرآن کریم میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ ٹھیک ہے آگ میں جلانے کی تاثیر موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر وقت اس کا یہی نتیجہ ہے، اس کے علاوہ خرق عادت ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا الٹ ہو، یا یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہی آگ آپ کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اس نے نہیں جلایا۔ ایسی ہے نا، قرآن کریم میں فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، چنانچہ آگ آپ پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس میں تاثیر آگ میں اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہے، اگر وہ چاہیں تو اس سے جلانے والی تاثیر ختم فرما سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر صورت میں اس کا نتیجہ یہی جلانا ہی ہوگا۔ یا چھری کا کام کاٹنا ہے، ضرور ہے، لیکن یہ
کہ ہمیشہ ہی چھری کاٹے گی، اس کے الٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اس کے الٹ ممکن ہے، ویسا ہوا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی ہے، لیکن گردن نہیں کٹی۔ اس میں کاٹنے کی تاثیر جو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ چھری چلائی گئی گردن کٹ جاتی، لیکن نہیں کٹی۔ ایسا ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ یہاں الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے لیے قانون مقرر کر رکھے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات کسی قانون کی پابند نہیں ہے، اس کے الٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نظریہ اس نے پیش کیا بھی جو بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ نظریہ در حقیقت اپنے ضمن میں کئی باتیں لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی کتب میں جس طرح کہ جہان فردہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 1 پر یہ مکافات عمل والی بات پیش کی، اور ایک جگہ پر یہ اسی کو دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے جہان فردہ کتاب صفحہ 42 میں۔ اس کے معنی یہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے ہر معاملہ کا فیصلہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اب ایک آدمی ہے، اس نے گناہ کیا، جسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، اس کو ہر حالت میں سزا ملے گی، اس کو ہر حالت میں اس کا نتیجہ سزا کا ملنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کو اس گناہ کی معافی، اس کو اس جرم کی معافی نہیں دیتے۔ دیکھیے آگے اس نے بات کی ہے توبہ کے ضمن میں، کہتا ہے توبہ کے معنی کچھ پڑھ کر خدا سے بخشش مانگنے کے نہیں، اس سے مراد تلافی معافات کے لیے کچھ عمل کرنے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہان فردہ صفحہ 54، یعنی کہتا ہے کہ توبہ کا معنی یہ نہیں کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا ہے، شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ توبہ کا معنی نہیں کہتا ہے، بلکہ جو کام کرنا اس کو چاہیے تھا تو اس اپنے نہ کرنے کی تلافی اس کرنے کے ساتھ کرے، یعنی وہ کام کر کے دکھا دے، پھر اس نے نہیں کیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں جو توبہ کر رہا ہے کہ مجھے معاف فرما دیجیے، ایسا ہے معاملہ، ایسا کہ کچھ اور کر کے دکھائے، عمل نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خود فرماتی ہے اپنے متعلق انہ هو التواب الرحیم، اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ دیکھو اس نے مغفرت کی کیا معنی بیان کی جہان فردہ صفحہ 57-58 میں، کہتا ہے قانون مکافات عمل کی روح سے بخشش کا تصور ہی غلط ہے۔ قرآن کریم کی روح سے گناہوں کی بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جہاں خدا نے یغفر الذنوب یا اس نے اپنے آپ کو غفور کہا ہے تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے قانون مکافات میں اس کی گنجائش رکھ دی ہے کہ انسان کو اس کے غلط اقدامات کے تخریبی اثرات سے سامان حفاظت مل جائے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات نے خود فرمایا کہ میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں، یہ کہتا ہے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات نہیں بخشتی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ تو وہ قرآن کریم کے اندر ہے نا جی۔ تو مغفرت کے معنی جو اس پرویز نے کیے یہ قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے، یہ مطلب قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے، یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خود فرماتی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کی معافی ہو سکتی ہے
شرک کی معافی نہیں، اللہ پاک اس کو نہیں بخشتے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، گناہوں کی معافی ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور خود کئی مواقع پر صحابہ کرام سے جب غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو آیات نازل ہوئیں اور صحابہ کرام کی غلطیوں کی معافی کا اعلان جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے۔ فتاب علیہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ تو معلوم ہوا گناہوں کی معافی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، بخشش اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ گناہ ہے تو اب اس کی سزا ضرور مل کر رہے گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس کو معاف فرما دے، آپ کی مرضی ہے کہ اس کو جو کوئی گناہ کرنے والا ہے اور بال سے دو چار کرے۔ پھر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس نے کہا نا بھی تلافی معافات کے لیے عمل کرنا ہے، یہ توبہ کی حقیقت ہے، کچھ پڑھ کر بخشنا نہیں ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان سے جب بھول ہوئی، ممنوع درخت کو کھا لیا، تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، دعا کی ہے بخشش کی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا کہ فتاب علیہ، اللہ پاک نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ ثواب کا مفہوم دیکھیے جہان فردہ اگلے صفحے پر، صفحہ 121 پر اس نے پیش کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے نیک، اس کا بدلہ بھی انسان کو ملتا ہے، اس کی نیکی ہے، اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال ہے۔ تو اس نے ثواب کی عجیب تشریح کی ہے کہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ عجیب گھما کر اس نے بات کی ہے، اور اصال ثواب کے نظریے کا انکار کیا ہے کہ اصال ثواب کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ جہان فردہ کے صفحہ 123 پر لکھتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں اصال ثواب کا عقیدہ یا رسم ہے تو یہ تصور قرآن کے خلاف ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے دعائے خیر بھی صرف ہماری ایک آرزو کا اظہار ہوتا ہے، لیکن مردے تک یہ ثواب نہیں پہنچتا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ یعنی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا تو ہمارے کسی نیک عمل کا ثواب اس فوت ہونے والے کو نہیں ملتا، جسے مثال ثواب کہتے ہیں، نظریہ مثال ثواب آپ نے سے پڑھا ہوگا۔ تو اشارتاً بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی فوت شدہ دوسرے انسان مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، یہ تو اس کی آرزو کا اظہار ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں اس کو، حالانکہ یہ بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر اس کا فائدہ ہی نہیں، محض آرزو کا اظہار ہے، تو پھر قرآن میں کہاں سے آ گیا ولوالدی؟ ہاں جی، قرآن میں اللہ رب نے دعا کا ذکر فرمایا نا جی، تو والدین کے لیے دعا ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے دعا ہے۔ تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تو پھر قرآن کریم میں دعا کیوں سکھائی گئی ہے؟ قرآن بے فائدہ کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہ کہنا کہ ایک آدمی کے عمل کا دوسرے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہمارے ہاں جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آتا ہے نا جی۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود اپنے حل نہیں کر سکتا، تو دوسرے مسلمان بھائی کے تعاون سے جو ہے وہ مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا میں معاملہ ہے، دین میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو اس لیے اس کا ثواب اور اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا اجر رکھا گیا ہے۔
تو اس کی قرآن کریم میں بھی کئی مثالیں ہیں تو پیش کی جا سکتی ہیں. دیکھیے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ. اب ایک آدمی کے عمل کا اگر دوسرے آدمی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی جنازہ پڑھو، کیوں ہے؟ اگر ایک آدمی کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہی نہیں تو پھر نماز جنازہ ادا کرنے کا فائدہ ہے نہیں. نماز جنازہ ادا کرنے کا فائدہ تب ہی ہے جب کہ ہم اس نظریہ کو قبول کریں کہ ایک آدمی کے عمل کا فائدہ دوسرے آدمی کو ہو سکتا ہے. تو یہ موٹی سی بات ہے. تو نماز جنازہ کا ثبوت تو خود قرآن پاک میں اللہ صلی علیہم، ہاں جی، منافقین کے بارے میں ہے نا، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. اللہ اکبر. پھر آخرت سے متعلق جتنے امور ہیں، آخرت سے متعلق تقریباً تمام امور کا غلام احمد پرویز نے انکار کیا ہے. آخرت سے متعلق قبر کی زندگی، کہ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو زندگی عطا ہوتی ہے، قبر میں عذاب یا ثواب والا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس نے انکار کیا ہے. اور پھر دیکھیے قرآن کریم میں بھی آیات مستقل موجود ہیں عذاب و ثواب پر، حدیث بھی موجود ہیں. پرویزی غلام پرویز نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اپنا احادیث کی حیثیت تاریخ کسی ہے. یہ ہمیں تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ احادیث دین ہے. ہم کہتے ہیں احادیث کی حیثیت تاریخ کسی ہے، تو ہمیں یہ دین منوانا چاہتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو تاریخ مانتے ہیں. ہم کہتے چلو تاریخ کا معنی کیا ہے؟ تاریخ کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، وہ اعمال احادیث کی کتب میں موجود ہیں. اگر تم ان کو تاریخ کی حیثیت سے قبول کرتے ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر گویا کہ قرآن و سنت پر یا قرآن پر جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے اس کی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کر لیں. صحابہ کرام نے جو آخرت سے متعلق امور بیان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں اسلام کی ہسٹری اور تاریخ ہے. تو آپ اس کو اگر بیسی تاریخ یہ تسلیم کرتے ہو تو کم از کم آپ کو پھر یہ بات کہتی ہو تو شرم آنی چاہیے کہ جو ہے اس چیز کا ثبوت کہیں نہیں ہے. چلو حدیث کو آپ کم از کم تاریخ مانتے ہو کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، تو دیکھو اب یہ ارکان ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صحیح معنوں میں جو اس کے صحیح معنی ہیں، معروف معنی ہیں، جن معنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد دیا اور اپنے انتقال سے پہلے تک اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، تو جو معنی مفہوم مراد دیا، تو یہ غلام احمد پرویز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز کا جو معنی ہم کرتے ہیں، صلاۃ کا جو معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا. اور زکوٰۃ کا جو معنی نبی پاک نے سمجھا، امت کو سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پہ عمل کیا. حج کا جو معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سمجھا اور امت کو بتایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پہ عمل کیا. تو روزے کا جو معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، تو حدیث میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ویسے تو تاریخ ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں تو کم از کم ویسے تاریخ ہے، تاریخ تمہیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا کیا معنی سمجھا، اس پر کس طرح عمل کیا. تاریخ تمہیں بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا کیا معنی سمجھا اور اس پر کیسے عمل کرنے کو کہا، صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا. حج کا کیا معنی سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا. حدیث کی صورت میں تاریخ تمہیں بتا رہی ہے، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر نئی راہ کیوں اپنا رہے؟ معلوم ہوا کہ تم ذخیرہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو، تم دین کو مانتے ہی نہیں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بحیثیت اشارہ تسلیم ہی نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف ایک عام انسان سمجھتے ہو، اس سے ہٹ کر ان کی اور کوئی حیثیت آپ حضرات کے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیں یہ ارکان کا تقریباً سب کا ہی انکار ہے. پھر یہ امور آخرت،
کہ سماع موتا کہ قبر میں کوئی نہیں سنتا. اب حالانکہ یہ بات غلط ہے. یا اس طرح قبروں سے اٹھنے کا مطلب قرآن کریم میں اگر اب میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ معاد. دیکھو عقیدہ معاد کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور حساب و کتاب کے معاملات کو اور اس کی تفصیلات کو قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے. لیکن یہ آدمی نہ حساب و کتاب کو مانتا ہے، نہ اس وقت کے معاملات کو مانتا ہے، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے معاملات کو مانتا ہے. اور جنت اور دوزخ کا تصور جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، جو اس کی جو کیفیات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کی یہ کتب جہان فردہ وغیرہ، خاص طور پہ سلیم کے نام خطوط وغیرہ، اس کو دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ یہ چیزیں زیر بحث ہیں کہ اس نے امور آخرت میں سے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو. مشرکین مکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے نظریے کا انکار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا، ہاں جی، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. ہاں جی، تو زندہ ہونے کا وہ انکار کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رکوع کے رکوع، صورت کی صورت نظر فرما کر قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے جو معاملات ہیں ان کو ثابت فرمایا ہے، اور انسان کو اس بات کا حکم دیا. اس لیے بنیادی نظریات میں اسلام کے مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب و کتاب، ان معاملات پر ایمان ہونا مسلمان کا ضروری ہے. لیکن یہ تمام باتوں کا منکر ہے. تو کیسے اس نے قرآن کریم کا مانا؟ جی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قرآن میں فرمایا گیا. ایک کافر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم، سوال کیا. میں یہ کھوپڑی تھی نا اس کے پاس، تو اس کو توڑ کر اس نے کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ہاں جی، تو کیا فرمایا گیا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جس شخصیت نے، جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کی، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گی. اور قرآن کریم میں مثالوں سے جا بجائے اس بات کو سمجھایا گیا. لیکن یہ آدمی قرآن کے بل بوتے پر پھر کہہ رہا ہے کہ میری قرآنی بصیرت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے زندہ نہیں ہونا. یہ کون سی قرآنی بصیرت ہے؟ یہ شیطانی بصیرت ہے. قرآن کا بنیادی مقصد توحید اور رسالت اور معاد ہے. ایک انسان کا جب مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے، امور آخرت پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اس دنیا میں کیا کوئی اچھا کام کرے گا؟ حساب و کتاب پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر کیسے اس کا دل چاہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، میں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاروں، میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں. کیسے گزارے گا جب حساب و کتاب نہیں، جب نامہ اعمال کا سامنے آنا نہیں، جب مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں، جب یہ معاملات نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان آیات کو توڑ اور مروڑ کر اس نے وہی نظریہ ارتقاء کی طرف موڑ دیا کہ انسان کا اپنے اگلے مراحل کے اندر جانا ہے. تنی اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ انسان کے بعد اس نے کیا بننا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی بات موجود ہے نہیں ہے. بات سمجھ آئی نا جی؟ اب عقیدہ شفاعت ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات اجازت دیں گے تو انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، اور نیک افراد، حفاظ اور شہداء یہ سفارش کریں گے. لیکن یہ کہتا ہے کہ شفاعت کا جو نظریہ ہے یہ غیر قرآنی ہے. لیکن جہان فردہ صفحہ نمبر 200 کہتے ہیں یہ حقیقت بداہتاً واضح ہے کہ سفارش یعنی شفاعت کا یہ تصور یکسر غیر قرآنی ہے. حالانکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، معلوم ہوا کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی. تو اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ نظریہ غیر قرآنی ہے. پتہ نہیں پرویز کا قرآن کون سا ہے؟ قرآن تو صراحتاً کہتا ہے
اور پھر تو قرآن کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کا نام لے کے فراڈ کر رہا ہے۔ خیر، تو یہ ساری بات ہے۔ دیکھیے مزید تھوڑی سی کچھ بات مختصر عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفحہ 13 کہتا ہے چونکہ خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جن میں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے، اس لیے قوانین خداوند کی اطاعت در حقیقت انسان کی اپنی فطرت عالیہ کے نوامیس کی اطاعت ہے۔ ہاں جی، اب یہ خدا تعالیٰ کی ذات کا در حقیقت یہ انکار ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی پہچان ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کی تخلیق کی ہے اور انسان کی تخلیق کی ہے، اور اس کائنات کو اللہ رب العزت کی ذات نے بنایا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس ساری کی ساری کائنات کو تباہ کرے گی، ساری کی ساری کائنات ختم ہوگی، اور ہر قسم کی جو بھی انسان کی ضروریات اس کو پورے کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی اس کے ہاں بڑا عجیب ہے کہ اپنے ہی عجیب و غریب الفاظ سے اللہ رب العزت کی ذات کو بیان کر رہا ہے۔ اب ملائکہ سے مراد دیکھیے صفحہ 14 میں ہے، سر دست اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ملائکہ سے مراد فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں انسان جب چیز چاہے مسخر کر سکتا ہے۔ لوگ فطرت کی قوتیں، اب انسان اپنی طبیعت جو ہے، انسان کی طبیعت میں اچھی صفات جو ہیں، اب اس کو آدمی جو ہے وہ کیا کہے گا؟ فرشتے کہے گا۔ عجیب بات ہے، جبکہ اب فرشتوں کا تصور تو وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں پیش کیا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ فرشتے کی تعریف ہم ان سے پوچھتے ہیں جو تم نے ذکر کی ہے، کہیں کسی قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ کس آیت کا یہ ترجمہ ہے؟ اپنی بات کو قرآن کی بات کہہ کے پیش کرتے ہیں، یہ تو تب ہوگا جب کہ ہم کہیں بھائی یہ تمہاری بات ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت دیکھو۔ کبھی آپ اسے ان حضرات کا سامنا ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عبارت ہے کہ بھئی فرشتہ، انہوں نے کہا کہ کسے کہتے ہیں؟ ملائکہ سے مراد فطرت کی قوتیں ہیں جنہیں انسان جب چیز چاہے مسخر کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ عبارت لکھ دیں اور پھر اوپر کہیں کہ قرآن پاک کی آیت لکھ دو، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھ دو، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ تو کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، تو پھر اس کو قرآنی بات کہنا یا قرآنی فکر کہنا، قرآنی بصیرت کہنا کیسے صحیح ہے؟ قرآن کے نام پہ دجل ہے نا جی۔ ملائکہ دکھائی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر۔ حالانکہ سورہ نجم میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ملاقات کا تذکرہ ہے، تو وہاں حضرت جبریل سے بھی جو ہے وہ ملاقات کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی، لیکن نہیں دکھا نہیں دے سکتے، عجیب بات ہے۔ ابلیس و آدم صفحہ 283 میں کہا انکشاف حقیقت کی روشنی کو جبریل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ ابلیس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابلیس اس حقیقت کو کیا ہے؟ اس حقیقت کو اسی مقام پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابلیس انسان سے الگ خارج میں موجود ہستی نہیں، بلکہ خود انسان ہی کی ایک خصلت کا نام ہے۔ لو، گویا کہ اچھی صفات کا نام، اچھی خصلتوں کا نام فرشتہ ہے، بری کا نام ابلیس ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ فرشتہ الگ مخلوق ہے، ابلیس جو ہے وہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے۔ ابلیس تو جن ہے،
ابلیس کیا ہے؟ کان من الجن، قرآن کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امری. اتنا بیچارہ قرآن کا ماہر تو تھا نہیں، قرآن اس کو آتا نہ تھا، قرآن سے محبت بھی نہ تھی، بس صرف قرآن کے نام پر گمراہ کرنا تھا. اب جن کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جن کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نا کان من الجن ففسق عن امری ربی. ابلیس کون ہے؟ جو جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. لیکن دیکھیے جنوں کے متعلق ایسا کا نظریہ کہتا ہے لفظ جن کے معنی پوشیدہ مستور نگاہوں سے اوجھل غیر مرئی، جبکہ کرۂ ارض سورج سے الگ ہوا ہے تو ایک پگھلا ہوا آتشی مادہ تھا. کرن کے بعد فضا کی برودت سے اس کے اوپر کا حصہ سخت ہونا شروع ہوا، لیکن نامعلوم اس کرۂ نار کو کس قدر طویل المیعاد مراحل سے گزرنا پڑا کہ بالآخر یہ ذی حیات آبادی کے قابل ہوا. تبدل و تعول کے ان ابتدائی ادوار میں یہاں کس قسم کی مخلوق تھی جس سے اس کی آتش فضا سازگار تھی، اس کا ہمیں علم نہیں. لیکن وہ مخلوق اب قصۂ پانی نہ ہو چکی، اس کی جگہ انسانی آبادی نے لے لی. علم الانسان کے ماہرین اس سلسلہ ارتقاء کی، وہی ارتقاء آ گیا پھر، اس سلسلہ ارتقاء کی گشت کڑی سے تعبیر کرتے ہیں جس کا اب تک حتمی طور پر سراغ نہیں لگ سکا. اس مخلوق سے آج ہمارا تعلق اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اور کہتا ہے قرآن میں جن و انس سے مراد، قرآن میں جن و انس کے ضمن میں جن جنات کا ذکر ہے، ان سے مراد عرب کے صحرا کے نشین خانہ بدوش ہیں. خانہ بدوش قبائل ہے اور بس. اچھی بات نہیں، یہ اب آدمی سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس سے مراد ویشی قبائل ہیں عرب کے، تو جو کہہ رہا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ تو نے یہ بات کہاں سمجھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آیت کی وضاحت فرمائے تیرے یہاں قابل قبول نہیں. اب تو جو وضاحت کر رہا ہے کہ جن سے مراد یہ ہے، تیرے اوپر وحی اتری ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہ تو نے باتیں کہاں سے کی ہیں؟ ابلیس و آدم سبا 102 میں یہ بات کہی ہے کہ صرف ویشی قبائل ہیں جی، یا بادہ نشین جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں. لیکن یہ بات غلط ہے. قرآن کریم میں جنات کا تذکرہ موجود ہے اور جنات ایک مخلوق ہیں. اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہدایت کے لیے انبیاء انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے ہیں، اسی طریقے سے جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں. جن اور انسان دونوں شریعت کے مکلف ہیں، اس لیے فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اور جن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اس لیے یہ جنات سے متعلق یہ کہنا کہ یہ کوئی فلاں عرب کی قبائل ہیں جو کہ یہ بات غلط ہے. بلکہ جنات بھائی اگر قرآن اس کے بارے میں تشریح نہ بھی کرتا، ان کے حالات کو نہ بھی بیان کرتا، پھر بھی سابقہ مذاہب میں جنات کا تذکرہ موجود ہے. بہت ساری چیزیں سابقہ مذاہب میں موجود ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سابقہ مذاہب میں، سابقہ کتب میں جن باتوں کا تذکرہ موجود ہے، اگر قرآن نے ان کی تردید نہیں کی تو باتیں ٹھیک ہیں، اگر تردید کی ہے تو باتیں غلط ہیں. جو باتیں غلط تھیں ان کی تردید کر دی. اب جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور تورات، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے. ہاں جی. اور دیکھیں پھر قیامت ہے، قیامت کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، قیامت کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے. اگر یہ نظریہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نظریات تو ایک تھے نا، تمام امتوں کے نظریات تو ایک تھے، صرف اور صرف موقع کی مناسبت سے مسائل میں تبدیلی ہوئی ہے. حالات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو مسائل میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مختلف طور پر ماخذ دیے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نظریہ ان کا جو ہے وہ الگ الگ تھا، ایسی بات نہیں ہے. تو پھر جب قیامت سے متعلق تصریحات تورات میں موجود ہیں، قیامت سے متعلق اور اس کے امور سے متعلق سابق کتب میں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں، معلوم ہوا تمام آسمانی کتابیں مرنے کے بعد زندہ ہونے سے متعلق بھی امور سے متعلق متفق ہیں.
ہاں کسی جزی میں اگر صحابہ کتاب میں اختلاف ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن سے تائید ہوتی ہوگی تو ٹھیک ہے، وغیرہ ٹھیک نہیں ہے تو، لیکن وہ ہرگز قیامت کا ثبوت تو موجود ہے، امور آخرت تو موجود ہے۔ جب امور آخرت موجود ہیں تو تمام کتابوں کو ماننا ایک طرف اور پرویز کی رائے ایک طرف ہے، تو ظاہر بات ہے تمام کتب کو چھوڑ کر جو ہے پرویز کی بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ یہی جنات کی بات ہے، جنات کا تصور، جن ایک مخلوق ہے وہ جوہر ناری یتشکل باشکال مختلفہ، کہ آگ سے بنی ہوئی وہ ایک مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتی ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ وہ عرب کے بعض قبائل مراد ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اب اسی ابلیس و آدم کتاب صفحہ 100 میں اس نے کہا ہے کہ ہدایت صرف انسان کے لیے ہے، ہدایت صرف انسان کے لیے، جنوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مخاطب کر کے دونوں کو فرمایا، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جی اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، جی یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تم کو میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اور جن دونوں شریعت کے مکلف ہیں، دونوں کے لیے یہ کتاب راہ ہدایت ہے، صرف انسان کے لیے نہیں۔ اور یہ اس نے ابلیس آدم میں کہا ہے کہ جن تو صرف قرآن سننے کے لیے آئے تھے، بس صرف یہ قرآن میں تذکرہ ہے، باقی ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ان کے لیے راہ ہدایت نہیں ہے۔ حالانکہ بھئی دیکھو اگر راہ ہدایت نہ تھی تو پھر انہوں نے کیوں کہا اِنَّا سَمِعْنَا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کیوں انہوں نے کہا؟ معلوم ہوا ان کو اس سے ہدایت حاصل ہوئی، اس لیے تو جا کر انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو راہ ہدایت ہے، بڑا شیریں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو سنایا یا حالات کو بیان کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے رہے۔ بات سمجھ میں نا جی؟ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق اب کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ حدیث کی حیثیت تاریخ کسی ہے، ہم کہتے ہیں تاریخ کسی ہے، تو پھر حدیث تو کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا اور آپ آسمانوں پہ گئے، اپنے سیر کی اور اپنے ساری کی ساری باتوں کو احادیث کی شکل میں بیان فرما دیا۔ اور قرآن کریم میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس آیت میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو پھر ایک آدمی معراج کا انکار کرے اور پھر اس کو قرآن کی ذمہ تھوپ دے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہ معارف القرآن اس کی 4 جلد، یہ اس کی تفسیر ہے معارف القرآن غلام احمد پرویز کی، تو 4 جلد صفحہ 736 میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی معراج کے انکار میں، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اسراء میں کہا گیا خدا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا تاکہ وہاں اسے اپنی آیات دکھائے۔ خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا نہیں تو یہ حضور کی شب ہجرت کا بیان ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپ نے وہاں جا کر تعمیر فرمایا۔ عجیب بکواس ہے، مسجد نبوی تعمیر ہی نہیں ہوئی تو اس سے مراد مسجد اقصیٰ کہاں سے ہوئی؟ تو جا کر تعمیر کی ہے، دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا کہ اس سے مراد ہے مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے؟ اب حیرانگی تو ان لوگوں پر ہے جو ان لوگوں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں اور اس کو قرآن کا بہت بڑا علم بردار قرار دیتے ہیں۔ خیر یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم حدیث کو تاریخ کی صورت میں تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمیں دین کی حیثیت میں تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں تاریخ کی حیثیت سے تم نے تسلیم کیا، تاریخ تو کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، حدیث بتاتی ہے نا، معراج کی پوری تفسیر احادیث میں آئی ہے، پھر اس کو مانو۔ تاریخ کی حیثیت سے مانتے ہو تو مانو پھر اس کو چھوڑ کر اپنی عقل سے کوئی الگ چیز تو ایجاد نہ کرو۔
کہ 14ویں صدی کے اندر جو ہے معراج کی حقیقت جو ہے وہ غلام پرویز پہ ظاہر ہوئی کہ اس سے مراد یہ تھا۔ ختم نبوت کا مطلب دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء رسول کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہو گیا۔ صبح میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی، ہے نا جی، کہ رسول کسے کہتے ہیں، منصب رسالت کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اس کی کتاب ہے سلیم کے نام خطوط، وہ 3 جلدوں میں ہے، تو ایک کسی کتاب ہے طاہرہ کے نام خطوط، تو سلیم کے نام خطوط جلد 2 صفحہ 120 21واں خط ہے۔ کہتے ہیں اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ اب انسان کے اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے ہوں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی اب خود منصب ساتھ بیٹھ گیا، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان غیر متبدل اصولوں کے خلاف نہ ہو جائے جو وحی نے عطا کیے ہیں اور جو اب قرآن کے دفین میں محفوظ ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے خود اس نے جو رسول کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد مرکز ملت ہے، تو مرکز ملت تو پہلے بھی تھا، اس کے کہنے کے مطابق اس کے بعد بھی آ رہا ہے، تو پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا؟ در حقیقت یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، جی تو ظہور مہدی، نزول عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں اور اس پہ اجماع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم میں مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راہ اپنانے کو جہنم کا راستہ فرمایا گیا، اور مسلمان حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے قائل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء اور پھر نزول الی الارض کے قائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے، یہ مومنوں کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر الگ راستہ اپنانا گمراہی ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ ہاں جی، تو اس نے دونوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت ظہور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول کا نظریہ جو غلط ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں دنیا کے دیگر اہل مذاہب آنے والے کے متعلق جو عقیدہ وحی میں آئے، جو عقیدہ جی میں آئے رکھیں، لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آنے والے کا کوئی ذکر نہیں، نہ امام مہدی کا نہ حضرت عیسیٰ کا۔ ہاں جی، حالانکہ بات غلط ہے، قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی کیسے ہوں گی؟ قیامت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنی ہے نا، تو معلوم ہے حضرت عیسیٰ نے قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے۔ نبوت اور رسالت ان کو پہلے مل چکی، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں ہے نا جی؟ یا قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر ان سے متعلق پیشگوئی فرمائی گئی تھی کہ وہ کلام کریں گے فی المہدی و کہلا، چھوٹی عمر میں اور کہولت کی عمر میں۔ جب پیدا ہوئے تو اس وقت پنگوڑے میں کلام کیا، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ مہد میں کلام ہے۔ کہولت میں کلام کیا ہے؟ کہولت وہ زندگی ہے جو جوانی کے بعد ادھیڑ پانے والی عمر ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی کہولت والی زندگی نہیں آئی تھی کہ اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیا گیا۔ جو لوگ آپ کی وفات کے قائل ہیں تو وہ تو پھر کہولت کی زندگی تو آئی نہیں، جو بڑھاپے کے قریب زندگی ہوتی ہے، جوانی کے بعد والی ہوتی ہے، وہ تو آپ پہ آئی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نازل ہوں گے اور نازل ہونے کے بعد کلام فرمائیں گے۔ دیکھیے کہولت کی حالت میں کلام وہارت میں کرتا ہے، کون ہے جو نہیں کرتا؟ تو یہاں جو فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ مہد میں یعنی گود میں کلام فرمائیں گے اور بڑی عمر میں کلام فرمائیں گے۔ یہ دونوں باتیں قابل غور ہے۔ جو بچپن میں کلام ہوگا وہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہوگا، جو بڑھاپے میں بات کرنا ہوگی وہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہوگی۔ اس لیے آپ جب پیدا ہوئے آپ نے کلام کیا تو لوگ حیران ہو گئے، ایک دن کا بچہ بات کرتا ہے۔ جب آپ نازل ہوں گے پھر کلام فرمائیں گے تو لوگ حیران ہوں گے کہ ایک پیغمبر ہے
اور فرما رہا ہے کہ میں اپنے شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آیا۔ یہ قبولت کا کلام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی تھی؟ ہاں جی، ہاں، یہی قرآن کریم سے ثبوت ہے اس کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نزول ہوگا۔ اور صراحتاً اس کو ذکر کیا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ یہ سب اٹکل پچو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں صلیب پہ چڑھے ہیں، گناہوں کا کفارہ بنے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اور مسلمان صحیح کہتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، مشتبہ معاملہ ہو گیا، ان کو جو ہے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک آدمی کو جاسوس کو اندر بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ حضرت عیسیٰ گھر میں ہے کہ نہیں۔ جب وہ اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی تھی۔ جب اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرف بنا دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جس کو اندر بھیجا ہے وہ باہر نہیں آیا، تو اندر گھسے، جا کر اس آدمی کو پایا اور حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اس نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ رفع الی السماء ہے اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک آدمی مرزائی مجھے کہنے لگا کہ اس آدمی کا کیا قصور تھا جس کو سولی پہ چڑھایا گیا؟ تم کہتے ہو کہ اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ میں نے کہا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مخبر تھا، اس نے پیغمبر وقت کی مخبری کی، ان کے خلاف سازش کی، پیغمبر حق کے خلاف بغاوت کی۔ بھائی کی سزا یہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مل گئی۔ جی بات سمجھ میں آئی نا جی؟ ہاں جی، نماز روزہ میں نے اس کے متعلق بتا دیا کہ اس نے اپنے معنوں میں اور اپنے مفہوم میں ان سب چیزوں کا انکار کیا، نماز کا بھی انکار کیا، پرویز اپنا اس طرح زکوٰۃ کا بھی انکار کیا، حج کا بھی اپنا انکار کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار کیا، اور نام رکھا کتاب کا قرآنی فیصلے۔ یہ دیکھو نا، قرآنی فیصلے یہ کتاب ہے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہے، ایک آدمی کو میں نے کہا کہ یار تم پرویز کی بات تو قرآنی فیصلے کہتے ہو، یہ تو پرویز کا فیصلہ ہے، اس کو لکھا جی پرویزی فیصلے، قرآنی فیصلے کیوں ہے؟ کہتا ہے اس کے اوپر لکھا ہے کتاب کا ہماری بصیرت کے مطابق قرآنی فیصلے، ہماری بصیرت کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں بھئی معلوم ہوا کہ اس میں تمہاری رائے کو دخل ہے، جب تمہاری رائے کو دخل ہے تو پھر آپ اس کو تحدی کے ساتھ قرآنی فیصلے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور پھر تمہاری بصیرت کا انکار کفر ہے۔ کہتا ہے نہیں، تو میں نے کہا پھر پرویز نے جگہ جگہ ہمارے خلاف بکواس کیوں کی ہے؟ اور ہمیں کہا ہے کہ یہ ملاؤں نے اسلام ہی بدل کر رکھ دیا، اسلام تو کوئی اور تھا، تو انہوں نے اسلام کی شکل ہی بگاڑ کر رکھ دی۔ یہ حوالہ جات موجود ہے آپ کے ہاں فائل میں کہ اسلام کی جو شکل ہے یہ ساری کی ساری اصل شکل سے بگاڑ دی گئی، اصل شکل ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر یہ محض ایک رائے ہے تو رائے کو تو قرآنی بات نہیں کہا جا سکتا نا، تو پھر اس کا نام پرویزی فیصلے ہونا چاہیے تھا، ہماری بصیرت کے مطابق نہیں۔ آپ جتنے منکرین حدیث ہیں ہر ایک کی بصیرت الگ ہے۔ عبداللہ چکڑالوی ہے، اس نے بھی تفسیر لکھی ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ عنایت اللہ مشرقی ہے، اس نے تذکرہ لکھا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے۔ جوید احمد گامدی ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ امین اصلاحی ہے، تدبر قرآن اس کی تفسیر ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ سر سید احمد خان ہے، تفسیرات احمدیہ اس کتاب، اس کو کچھ اور کہتا ہے۔ اب ہر ایک اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کو بیان کیا، قرآن کے مفہوم کو بیان کیا، میری بات قرآن کی بات ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ اپنی بات تو قرآن کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ارکان کا انکار ہے۔ میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں، کہتا ہے اسلام کی حدیث کی حیثیت دین کی نہیں ہے۔ یہ ہم مقام حدیث کے اندر اس نے کہا ہے کہ حدیث کی حیثیت دین کی، یہ ہم سے دین میں ہونا چاہتے ہیں، وہی میں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی تاریخ کسی ہے، ہم کہتے ہیں تاریخ اسلام کو کھول کے دیکھ لو، بخاری شریف میں اگر تاریخ کھول کے دیکھو نبی پاک اقامہ صلاۃ کیسے کرتے تھے، اطاعت زکوٰۃ پر عمل کیسے تھا صحابہ کرام کا، آپ اسے کھول کے دیکھو۔
اور اتم الصیام الی اللیل پر عمل کیسے کرتے تھے؟ روزے پر عمل، اتم الحج والعمرۃ للہ، اس پہ عمل کیسا تھا؟ تیری طرح یا کسی اور طرح؟ اگر تاریخ کی حیثیت ہے اس کو دیکھ لے اور اس کو مان لے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ کسی چیز کو نہیں مانتے، محض دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے حکمرانی اسلام میں نہیں ہے، صفحہ 21 پہ کوئی انسان دوسرے انسان کو محکوم نہیں بنا سکتا، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حق کی حکومت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو پھر جو کیا معاملہ کیسے چلے گا؟ ایک انسان دوسرے انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا تو پھر تو یہ سارا نظام ہی غلط ہے، یہ چل رہا ہے۔ ہاں جی، عجیب بات ہے۔ جنگل میں چلے جانا چاہیے ان کو، آبادی کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہیے؟ جنگل میں، وہاں اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر۔ غلامی اسلام میں نہیں ہے، غلامی اسلام میں نہیں کہتا ہے۔ قرآنی قوانین، یہ کتاب صفحہ 162 کہتا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا تو وہ دوسرے انسان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے غلامی کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ غلامی قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ غلامی ہمیشہ کے لیے بند ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے۔ اسلام میں غلامی نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں غلاموں کے احکام اور مسائل ذکر فرمائے گئے ہیں، ہے نا جی؟ ہاں جی جی، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُشْرِكٌ، ہاں جی، وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ، جی بالکل۔ دیکھیں آپ، قرآن کہتا ہے قرآن میں اسلام میں غلامی ہے ہی نہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی ایک عورت نے شادی کرنی ہے تو اس کے سامنے دو مرد ہیں، ایک غلام ہے ایک آزاد ہے، اور پھر ایک مومن ہے ایک کافر ہے، تو اس کو بجائے کافر کے مومن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مومن کا انتخاب، باندی ہے ایک مشرک ہے ایک مومن ہے، تو کس کا انتخاب ہونا چاہیے؟ مومن کا انتخاب ہونا چاہیے۔ کہ مما ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں یہ کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ ہاں جی، فتح حریر رقبہ، یہ کیا ہے؟ اسلام میں غلامی نہیں ہے۔ قرآن میں جو غلامی ہے اسلام میں بھی ہے، پرویز کے طلوع اسلام میں نہیں ہے، پرویز کے طلوع اسلام میں نہیں ہے۔ غلامی میں نے پہلے بات کی تھی، اسلام نے ایجاد نہیں کی، اسلام سے پہلے ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، بلکہ ایسی تدابیر اختیار کی ہیں جس سے غلام کم سے کم انسانوں کی ملکیت میں رہے۔ غلام بنانے کا اگر ذریعہ اور طریقہ ایک ہے تو آزاد کرنے کے کئی مواقع فراہم کیے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ ہاں جی جی۔ چور کی سزا قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، ترجمہ تو یہی ہے نا، لیکن یہ دیکھو قرآنی قوانین صفحہ 118 پہ کہتا ہے قطع ید سے مراد ہاتھ کو کاٹ کر الگ پھینک دینا ہی نہیں، اس کے معنی ہاتھوں کو محض زخمی کر دینا بھی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں لکھے؟ ہاں جی، یا کسی کام سے روک دینا بھی ہے، یہ قطع ید ہے، کوئی نہ کرو، ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ جیسے قطع لسان کے معنی کسی کو زبان درائی سے روک دینے کے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، کسی ایک محاورے کا استعمال کسی دوسرے محاورے کے اندر نہیں گھسوڑا جا سکتا، یا محاورات کا استعمال شرعی مسائل کے اندر نہیں گھسوڑا جا سکتا۔ قرآن کی بات صریح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے محاوروں کو اس کے درمیان میں لے آیا۔ ماننے پہ آئے تو انسانوں کے محاورے کو مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو نبی پاک کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، قرآن کے الفاظ کو ماننے کو تیار۔ مرتد کی سزا نہیں، ہاں جی، مرتد کی سزا نہیں۔ قرآن قوانین صفحہ 165۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ تم کہتے ہو
احادیث کی حیثیت تاریخ کسی ہے، تاریخ پڑھو تو جو لوگ مرتد ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، حدیث بتاتی ہے، ان کو سزا دی گئی، قتل کیا گیا، تم کیسے کہتے ہو سزا؟ طلاق کا حق مرد کو نہیں ہے، سبحان اللہ، طلاق کا حق مرد کو، ہاں کہتے ہیں دونوں برابر، گاڑی کے دو پہیے ہیں، آج کل بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، اس نے بھی یہی بات کی، طلاق کا حق مرد کو نہیں ہے۔ قرآن قوانین صفحہ 67، ہاں جی، یعنی گویا کہ اگر اس کو نہیں ہے مرد کو تو پھر کس کو ہے؟ یعنی گویا عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے، مرد عورت کو طلاق دے، دونوں کا ایک جیسا حق ہے، کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جو فرمایا گیا کہ یہ معاملات تو مردوں کے ذمہ ہیں، عورتوں کے نہیں۔ عورت تو بیچاری جذباتی ہوتی ہے، اگر آپ ایک دن تھوڑی سی جو ہے وہ کوئی معاملات میں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو وہ تو پچھلی ساری باتیں کھول کے رکھ دیتی ہے، جتنے احسانات ہیں سب کو فراموش کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں بیچاری کہنے لگتی ہے کہ تیرے گھر میں میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو طلاق کا اختیار دو گے تو روزانہ ہی جو ہے میرے خیال میں دے دے گی، روزانہ کوئی دن نہیں گزرے گا طلاق نہیں کہے گی، کہ آج جو ہے سرخی پاؤڈر نہیں لا کے دیا تو طلاق ہے، آج گھر میں نے کہا تھا کھانا یہ پکانا ہے تو یہ لے آیا تجھ کو طلاق ہے۔ تو بیچاری جس باتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شریعت نے معاملات رکھے ہی نہیں ہیں، اس لیے معاملات مردوں کے ہاتھ میں رکھے ہیں کہ ان میں قوت برداشت ہوتی ہے، عورت میں بنسبت مرد کے قوت برداشت نہیں ہے، بحیثیت جنس، بحیثیت فرد بات نہیں کر رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ حوصلے والی ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ ہر عورت ہر مرد سے مرتبے میں یا برابر ہے یا حوصلے میں برابر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ طلاق کے لفظ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، لو جی، طلاق کا لفظ کہہ دینے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، خواہ اسے 300 مرتبہ بھی کیوں نہ دہرا لیا جائے، تو کیسے ٹوٹے گا بھی نکاح؟ ہاں جی، عجیب بات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے بات۔ ہاں جی، تعدد ازواج، اب قرآن پاک میں تعدد ازواج کی اجازت ہے، ہاں جی، اس فن کی ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، ہاں ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں ادا کر سکتا اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی، اب دیکھو علماء کرام سے قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کی شکل میں قرآن کی تفسیر کی، عملی شکل میں جو پیش کی ہے، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن پرویز کی بات کو یہ لوگ اپنے لیے چراغ راہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ طلوع اسلام کا شمارہ نومبر 1949 اپنا صفحہ 56، اس میں کیا کہا گیا؟ یہ حقیقت قارئین طلوع اسلام کے علم ہی میں ہے کہ طلوع اسلام کے قرآنی مباحث محترم پرویز صاحب ہی کے نور بصیرت سے مستفید ہوتے ہیں، اور انہی کا تدبر فی القرآن ہم سب کے لیے چراغ راہ بنتا ہے۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، آپ کی وضاحت، آپ کا عمل چراغ راہ نہیں ہے، لیکن پرویز کا جو ہے عمل ہے، اس کی جو بصیرت ہے، اس نے جو قرآن کے خلاف باتیں کی ہیں وہ ان کے لیے چراغ راہ ہے۔ اللہ پاک اس سے بچائے۔ 1300 سال بعد کہتا ہے قرآن کی آواز سنی گئی پرویز کی شکل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھو یہ قرآن 1300 سال پہلے نازل ہوا، لیکن اس کی آواز صحیح پرویز کی شکل میں آئی۔ کہتا ہے یہ مہلت جو اس وقت ہمیں ملی ہے، ہم تو اپنے آپ کو اس کا بھی اہل نہیں سمجھتے، شاید یہ اس لیے کہ اس سرزمین سے 1300 سال پہلے 1300 سال کے بعد پہلی بار قرآن کی آواز اٹھی ہے، 1300 سال کے بعد پہلی بار قرآن کی آواز اٹھی ہے، اور قدرت کو یہ منظور ہے کہ 1300 سال کے بعد پہلی بار قرآن کی آواز اٹھی ہے، اور قدرت کو یہ منظور ہے کہ 1300 سال کے بعد ایک بار پھر قرآنی نظام اپنی عملی شکل میں سامنے آ جائے۔ لو پہلی بار اٹھی ہے، گویا کہ سارے لوگ ایسے ہی مر گئے، قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن کو بیان کیے بغیر، اس کی وضاحت کیے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی،
جی جی اب دیکھو نا، میں نے کہا تھا کہ یہ پرویز کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین کو بگاڑ دیا گیا ہے، تو اس کا حوالہ قرآن فیصلے صفحہ 66 میں ہے کہ وہ دین جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچایا تھا، اس کا کون سا گوشہ اور کون سا شعبہ ہے جس میں تحریف نہیں ہو چکی نا۔ پھر دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق رہا؟ دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ اسلام ہمیشہ رہے گا، اور اگر کوئی آدمی اسلام میں غلط بات کرتا ہے، غلط تعویل کرتا ہے، کسی بات کا مطلب بگاڑ کر پیش کرتا ہے، تو اس کی تردید کرنے والے علماء کرام موجود ہیں۔ یہی تو اسلام کا اعزاز ہے۔ جی پھر غلام احمد پرویز نے اپنی کتاب اپنے ہاں خود جو ہے اپنی تحریرات میں یہ بات لکھی ہے کہ تحریرات میں تضاد بہت بڑا نقص ہے، انسان کو تضاد سے بچنا چاہیے۔ خود اس کی اپنی تحریرات میں تضاد موجود ہے، ان کے اپنے یہ طلوع اسلام کے جو شمارے ہیں ان کے اندر جو ہے تضاد موجود ہے۔ تو یہ بات اس نے کہی ہے، طلوع اسلام کا شمارہ جون کا 1958 صفحہ 10 کہ تضاد و تصنیف کا ایسا نقص ہے کہ اگر کسی کتاب میں دو باتیں بھی بہم دیگر متضاد ہوں تو علمی طبقہ میں اس کتاب کا کوئی وقار باقی نہیں رہتا۔ لیکن خود اپنی اس کی تحریرات کو دیکھو تو تضادات کا مجموعہ ہے، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ جس میں تضادات موجود نہ ہوں۔ مثلاً اس کی کچھ مثالیں ہم پیش کرتے ہیں۔ تضاد نمبر 1 دیکھو، طلوع اسلام کے شمارے اکتوبر 1940 صفحہ 67، اس میں کہا گیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے اور ہے بھی مقرر، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن پھر طلوع اسلام کے شمارے فروری 1953 صفحہ 54 اور 55، اس میں کہا گیا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تضاد ہو گیا ایک۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کہی گئی، طلوع اسلام شمارہ نومبر 1954 صفحہ 49، کہا گیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک فرضی شخصیت ہے، حقیقت میں اس شخصیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جبکہ پھر آگے طلوع اسلام مارچ 1963 صفحہ 50 میں کہا گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدر اور معظم صحابی ہیں۔ بات سن میں تیسرا تضاد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ایک شمارے میں تسلیم کیا گیا اور ایک میں کاتب وحی ہونے سے انکار کیا گیا۔ جی شمارہ طلوع اسلام کا نومبر 1964 صفحہ 56، اس میں کہا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے۔ جبکہ طلوع اسلام کا شمارہ جون 1953 صفحہ 39، اس میں کہا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا جی؟ یہ تضادات ہیں۔ تو نمبر 4، انسان اللہ رب العزت خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو طلوع اسلام کا شمارہ اگست 1940 صفحہ 78، اس میں فرمایا گیا انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ لیکن آگے طلوع اسلام جون 1973 صفحہ 16، اس میں کہا گیا کہ نہیں، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ 5واں تضاد کہ فطرت جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے کہ نہیں؟ فطرت انسان کے اندر ہوتی کہ نہیں۔ طلوع اسلام مئی 1939 صفحہ 29، اس میں فرمایا گیا کہ فطرت انسان کے اندر ہے۔ ہاں جی، جبکہ طلوع اسلام نومبر دسمبر 1961 صفحہ 104، اس میں کہا گیا کہ انسان کے اندر فطرت موجود نہیں ہے۔ 6واں تضاد کہا گیا ذاتی ملکیت جس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے اشتراکیت کے حوالے سے، کہ طلوع اسلام کے شمارے جولائی 1939 صفحہ 57 میں کہا گیا ذاتی اور انفرادی ملکیت جائز ہے، ذاتی اور انفرادی ملکیت جائز ہے۔
جب کہ اپنا طلوع اسلام کے شمار فروری 1956 صفحہ 9 اس میں کہا گیا ذاتی انفرادی ملکیت جائز نہیں ہے۔ 7واں تضاد طلوع اسلام کے شمارے جنوری 1967 صفحہ 58 یا اس کی کتاب علامہ پرویز کی نظام ربوبیت صفحہ 398 اس میں کہا گیا اشتراکی نظام یہ آیت رحمت ہے، آیت، جبکہ طلوع اسلام جنوری 1976 صفحہ 51 اس میں کہا گیا اشتراکی نظام بدتر ہے۔ ہاں جی، سوشلزم نظام سرمایہ داری سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تضاد نمبر 8 کہا گیا جی پہلے کہا گیا طلوع اسلام فروری 1981 صفحہ 63، ہاں جی، مارچ 1986 صفحہ 64 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز تھے، جبکہ طلوع اسلام جنوری 1978 اور صفحہ 14 اس میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قانون ساز نہیں ہے۔ ہاں جی، صفحہ نمبر تضاد نمبر 9 کہا گیا اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک، طلوع اسلام جون 1938 صفحہ 36، جبکہ طلوع اسلام فروری 1960 صفحہ 31 اس میں کہا گیا کہ نہیں، اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ تضاد نمبر 10 محسنات، خواتین کی صفت ہے نا، محسنات اس سے کیا مراد ہے؟ طلوع اسلام دسمبر 1955 صفحہ 12 اس میں کہا گیا کہ محسنات کا معنی غیر شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ خواتین نہیں ہے جی، لیکن لغات القرآن جو پرویز کی کتاب ہے موٹی ساری، تو اس میں صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ 518 اس میں کہا گیا محسنات کا معنی غیر شادی شدہ بھی ہے، غیر شادی شدہ بھی ہے۔ تضاد نمبر 11 ضبط تولید سے متعلق طلوع اسلام فروری 1941 صفحہ 70 اور 71 ضبط تولید غلط ہے۔ ضبط تولید جانتے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہیلے اختیار کی جاتے ہیں، تو ضبط تولید تو یہ غلط ہے، یہ نظام